روزہ ہی نہیں کرتا تے واجب بھائی نہیں رکھایا کہ دی اولاد آپ رکھے یا رکھا چھوڑے میں اللہ معاف کر دے سکتا حج واجب نہیں کر کے آیا یہ اولاد کرا چھوڑے میں اللہ معاف کر دے سکتا لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جڑے میں اللہ بندے دے ایک دوسرے کی گردن رکھے میں اللہ اس وقت تک معاف نہ کرے سا جس وقت تک میرا بندہ معاف نہ کرے سا یہ اولاد دے حقوق والدین دی گردن دے والدین دے اولاد دی گردن دے دوستان دی گردن دے اور فرمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ اگر چاہتے میرا بندہ میرا رب کو جنت عطا کرا میرے تے ایمان بھی ہے میرے رسولوں تے ایمان بھی ہے میرے ملائکہ تے ایمان بھی ہے جنت حصول واسطے فلیکرم جارہ ہمسائے کی عزت کر میں اللہ انعام جنت عطا اور حضور اکرم نے عظمت ہمسائے سے والے فرمایا اکرم الجار ولو کان کافرا ہمسائے کی عزت کر اگرچہ تیرا ہمسایہ کافر ہی کیوں نہیں اور دوسرا جملہ جنت کے دروازے تے لکھو ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ چاہتے میں اللہ تے جنت عطا کرنا میرے تے ایمان بھی ہے میرے رسولوں تے ایمان بھی ہے فلیکرم ضیفہ مہمان کی عزت کر رب انعام جنت عطا کر اور عظمت مہمان نوازی آل محمد نبی کتنی عظیم ہے علی مولا دیکھ کے بڑھنے کوئی مہمان اگر تیرے دروازے پہ آ رہے تو پریشان نہ تھی مہمان تیرے رزق جو کچھ نہیں کھانا اللہ ان کا رزق پہلے تے کو بھیج چھوڑے بھائی میرے آقا دیکھ کے رمضان امیر المومنین کو کے پوچھا مولا تو اپنی دنیا کی کیڑی شہر میں محبت ہے علی مولا دیکھ کے رمضان تلوار دنال جہاد کرم بڑا محبت ہے گرمیوں کے روزے نال بڑی محبت ہے اور مہمان نوازی نال بڑی محبت ہے راکہ فرمانے جس لئے مہمان کسی کے گھر آنے وہ مہمان خالی ہاتھ نہیں آتا تو نہ خالی ہاتھ واپس آتا سارے کو تو رسم و رواج ہے تو علیہ کو تو نہیں پڑتا سارے کو رسم و رواج ہے کہیں دے گھر ملنا ملنا ہوئے کوئی توفہ تحائب چاہ کے ملنا ہوئے کہ میں بھائی نے گھر جا رہا میں دوست کے گھر جا رہا فلاں پوچھن جا رہا کوئی بوتل کوئی کیا کی چیزیں لے کے ملے لیکن رسول فرمینے اس لئے مہمان تیرے گھر میں چلتے ہیں نہ خالی ہاتھ آندے نہ خالی ہاتھ بیندے اس لئے مہمان تیرے گھر آندے رب دی رحمت بھیج کے آندے اور جس لئے واپس لیندے ان گھر دیا مصیبت اللہ کرنا وَلَا کا اسے مہمان نوازی دی عصمت سے بارے فرمائے ایک دفعہ مہمان آئے امیر المومنین نے کو کوئی دن طاہر بطور گھر کھاؤں دی چوکھی غذا ہے ایک کہ ہمیں نے یا علی اتنی غذا ہے یا تسا کھاؤ یا مہمان کھاؤ علی مولا نے کہ ہمیں نے تسا غذا تیار کرو میں چراغ کی روشنی اچھی کرنے خاطر میں چراغ بجھا چھوڑے سا تو آپ کو چراغ دے سا تسا جلاونے تھوڑی دیر لگائے میں مہمان دینا میں کہ وہ ایمیں تعصب رسل جنہیں میں غذا کھا رہا ہوں میں علی نہیں چاہتا میرے گھروں مہمان بھوکا لگ رہا امیر المومنین انہوں کے تحت اہل وقت غذا دیتی غذا چراغ بجھا چھوڑا اس لئے کھانا ختم ہو گئے چراغ بھی روشن ہو گئے کہ مہمان دے کر دے علی میں یہ محسوس کرنا تو غذا کھا دی کوئی نہیں اگر چراغ روشن ہو گیا تو غذا اتنی ہے یا تو کھا سکتا ہمیں یا میں علی کھا سکتا اکرم الضیف ولو کان کافرا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے تے یہ لکھو ہے فلیکرم ضیفہ مہمان کی عزت کر تو رسول اکرم فرماتے ہیں اگرچہ مہمان کافر ہی کیوں نہیں اکرم الضیف ولو کان کافرا اور امیر المومنین نے جو اپنے بیٹے امام حسن کو اتباع وصیت کی گئی اور اس لحظے وصیت کی گئی کہ جڑے والے جناب امیر المومنین کے زخم کا معائنہ کر چکا اور علی مولا کی حالت یہ ہے کہ جناب طبیب ڈاکٹر بھی ہوتا بچوں کی امید کوئی نہیں
اس لیے وصیت امیر المومنین نے کی تھی امام حسن کے ذریعے اصل کا پیغام پہنچا ہے یا بنی الحسن اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرا حسن بیٹا اس لحظے میں علی نے کوئی وصیت دے کرے نا متقی بھی بنے، اللہ کے گھر دے طواف بھی کرے اور مہمان نواز بھی بنے۔ سوال میرا ہے کہ امیر المومنین امام حسن کو وصیت پہ کریں گے، علی بھی معصوم ہے، امام حسن بھی معصوم ہے، کیوں امیر المومنین نے امام حسن کے ذریعے اس طرح کے پیغام پہنچائے؟ اور اس امام حسن کو جنہوں نے تقوی دا یہ عالم ہا کہ وضو دا ارادہ کریں گے چہرے پہ موت کی زردی چاہ رہی ہے، غلام دے کے مولا ایک کیڑی حد پڑ گئی ہے، ایک کیا تو نہیں جانتا اس کریم رب کے سامنے بننے کی تیاری پہ کریں گے جڑا تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اور اللہ دے گھر طواف دا یہ عالم ہے۔ امام حسن نے مجتمع دے 20 یا 25 حج پیدل کیتے، یعنی مکے تو مدینہ، مدینے تو مکہ پیدل آنا، سنگلاخ زمین، پہاڑی رستہ، پیدل سفر کرنا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ امام حسن مجتمع دے نال سواریاں ہوندی ہیں، اس ویلے سمانی اٹھ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اس سواریاں ہوندی ہیں، لیکن امام حسن مجتمع سوار نہ ہوتے ہیں۔ غلام دے کے جو یبن رسول اللہ یہ سوار نہیں ہونا تو سواری نال کیوں گھن چلتی ہو؟ خالی سواری تا نہیں نا، اور اٹھ ایک گھوڑا ایک جڑی شکتی ہے اندھے واسے چارہ بھی چاہی جائے، اندھے واسے بندہ بھی چاہی جائے، انہاں کو کھولن بدن کا سامان بھی چاہی جائے، بولا جے سوار نہیں ہونا تو سواری کیوں گھن چلتے ہو؟ تو امام حسن کو اتباع دیکھ کے فرمینے میں حسن سواری ایمہ سے گھن چلنا مطلب میرا دشمن سمجھے حسن غریبا، مطلب میرا دشمن سمجھے حسن کیا غریبا، سواری کوئی نہ حس پیدا چلنے کے مجبور ہا، سواری میں گھن چلتا اوپر دکھاتے اور میں سوار ایمہ سے نہیں ہوگا، میں حسن کو شرم آتی ہے اللہ دے گھر کی میں سوار ہو کے بنا، اور روایات بھی تھے 20 حج یا 25 حج ہے، تبارک امیر المومنین امام حسن کو جڑی وصیت پہ کریں گے وہ ہے 40 ہجری دے وچ، تے امام حسن دی شہادت 50 ہجری دے وچ، تے ہر سال کتنے حج ہیں؟ یعنی علی مولا دی شہادت تو بعد امام حسن نے 10 حج کیے، تے 10 حج تک کم از کم 10 یا 15 بابے کی زندگی کر چکے ہیں، اور جڑا 15 حج پیدل کر چکے بابے کی زندگی ہے وہ علی امام حسن کو پہ فرمینے زیادہ گھر رہے خدا دے بننے، زیادہ بیت اللہ دے طواف کرنے، اور تیسری گل وصیت امیر المومنین کی تھی مہمان نواز پڑھے، اور دسترخوان امام حسن کا آئی تھی مشہور ہے، یہ علی مولا کی زندگی تھی مشہور ہے کہ دور دراز جس سے لے آئے مدینے دیواروں ہی کہ باغ ایک مزدوری کھڑا کریں گے، لیکن بندہ خدا مزدورہ کو غذا دا سامان ہو گئے، کیا ہو سکتے اپنی غذا ہے تو تھوڑا دیا بھی کوئی شدی چھوڑے، اس کہ اے صحیح تو کھا نہ سکتے، وہ کہ دسا وہ کہ فلان درخت تلے پئی میری غذا چاہتی جو دی ہی خشک روٹی ہے، کوشش کی تھی میں کھاوا نہیں کھا سکتا، رومن پائے گئے، مزدور کوئی دے روتا کیوں ہے؟ آدھے میں جوانا تو ضعیف ہے، میں نہیں کھا سکتا تو کی میں کھا سے، مزدور دے کر غذا اتنی میں چھوڑ مدینے لگوان محلہ بنی ہاشم حسن ابن علی کا گھر پوچھ کے جتنا دل کی غذا کھا، یہ دسترخوان امام حسن مجتبی علی کی زندگی مشہور ہے، اور اس دسترخوان کو لے کے کھانا کھاتا ہے، اس لئے کھانا کھا چکے تھوڑی دی غذا علیحدہ کی تیس، تھوڑی دی غذا علیحدہ کی تیس، حسن مجتبی قریب ہے دیکھ کے فرمینے اگر ساتھی نال ہی تو میں غذا بھئی بھی دے سا، ساتھ راہ چاہی گئی تو بھئی بھی دے سا، یہ طریقہ صحیح نہیں جڑا بڑھائی، آدھے حسن اس قریب رب دی قسم ہے اپنی ذات مست نہیں پہ دیتا، میں ایک مزدور کو دیکھا ہے جنہی مزدوری سخت ہے، غذا اس کو بھی زیادہ سخت ہے، میرا دل چلنے غذا میں مودے واسطے کھیلوں حسن مجتبی فرمیدن اس مزدور کی نشانی کیا ہے؟ اس کہ جتنی دیر میں بیٹھا کر گیا ذکر خدا کرتا ہے رونا بھی ہے، اور امام حسن نے فرمیدن جینے واسطے کھیل کے دینا پہ اس سے علی کا گھر
بابے واسطے گھر کے رہنا چاہتے ہیں اس سے علی کا کہا گئے کہ دیکھیں حسن مولا تمہارے دروازے پہ تمہارے دسترخوان پہ سارے غریب فقیر کھاوے تے بابا والا خوش روٹی اثر فرمائن گلا نہ دے بڑی کوشش کرے دے سارا بابا نرم غذا کھاوے دیکھیں یہ کوئی فرمائن حسن میں علی چاہوں اچھی غذا کھا سکتا میں علی چاہوں اچھا لباس پا سکتا اچھی غذا ای واسطے نہیں کھاتا مطلب میں نے یہ کہ کوئی بھوکا سوتا پیو ہوئے میں رب کے سامنے کیا جواب دے سکتا اس امام حسن کو امیر المومنین میں ان الفاظ وصیت کی ای بھی کر رہے ای بھی کر رہے ای بھی کر رہے مولا سارا کوئی تو امام حسن سے پہلے آئی کیوں ان الفاظ پر وصیت کی تھی تو علی مولا دیکھ کے فرمائیں چونکہ رسول اکرم کی حدیث سے میں اور علی اصل پورے امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں میں علی حسنین کا باپ ہاں بیٹیاں کا باپ ہاں ایویں میں علی قیامت تک اپنے آخری شیعہ مرد اور عورت کے باپ ہونے کی حیثیت ہے میں علی وصیت پہ کرنا اگر چاہتے روز قیامت میں علی کا شیعہ بن کے اٹھی تب متقی بن کے آ پرہیزگار بن کے آ مہمان نواز بن کے آ میں اللہ کی بارگاہ جا کے الہی ہاتھ من شیعتی اور میرا اللہ نے بن جانا میں علی کا شیعہ اب میرے حق دیکھیں میں نے آپ کو درگزر اپنے اندر بخشش کی قوت پیدا کر باوجود اس کے بدلہ گھن سکتے ہیں باوجود اس کے انتقام گھن سکتے ہیں تیرے کو پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے طاقت بھی ہے ہر شخص استعمال کر سکتے ہیں غریب کو انتقام گھن سکتے ہیں میرے حق دیکھیں میں نے اس کو معاف کر دے میں علی نشی دیکھو مالک اشتر کتنا بڑا بہادر ہے امیر المومنین دی فوجدہ سپہ سالار علی دی فوجدہ جرمین سپہ سالار کمزور نہیں ہوگا نہج بلاغت امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کی جنی تعریف بیان کی دیئے کوئی پوری زندگی کا خلاصہ علی نے ایک جملے بند کر چھوڑے مالک کی پوری زندگی کی تعریف کو سمندر کو کوزے میں بند کر چھوڑے علی مولا دیکھ کہ فرمیدر مالک اشتر میں علی واسطے ایوے آئی دینے میں علی رسول واسطے آئی یعنی ایک جملے دے بیچ کہ جنہیں میں رسول واسطے علمبردار ہمیں رسول دا دستراس ہمیں مالک بے اے لئی میرے واسطے ایوے جنہیں میں رسول واسطے ہم اور سوچ سپہ سالار بھی ہے فوجدہ جرنیل بھی ہے علی دفاع اعتماد ساتھی بھی ہے حکومت بھی علی بھی ہے شہر بھی کوفہ ہے ایک بندہ دکاندار کو جناب مالک کے خلاف گفتگو کھڑا کرتے ہیں کوئی گل پہ کرتے مالک سن کی تھی بدلہ بھی گھن سکتے انتقام بھی گھن سکتے وہ گل کرے نہ رہے مالک رخ پھیر کے ٹوٹ گئے گل سمجھئے کیا بدلہ گھن سکتا ہے یا نہ گھن سکتا ہے گھن سکتا ہے بہادر بھی ہے اگر امیر المومنین کو شکایت چیک کریا تھا علی قادر امام ہے بندے کو سزا دے چھوڑیا مولا جناب مالک نے گل سنی سن کے رخ پھینک چھوڑے مسجد کے پاس گئے 10 سے دعا بلند کر کے مالک اللہ اس بندے جو کچھ میرے بارے آکے اگر وہ غلطی میرے اندر ہے میں تیرے کو معافی مانگا اگر وہ غلطی میرے اندر نہیں اس غلط میں نہیں کیتی ہے مالک تے کو گواہ بنا کے دا میں بھی ان کو معاف کر چھوڑے تو بھی معاف کر چھوڑ آفرین کا کہ بندہ جلدی نہ جناب مالک نے کہا ہے میرے کو غلطی ہوئی ہے میں غلط کی ہے جناب مالک نے کہا میں نساء سے کیڑی نماز کا ٹائم ہے اس اگلی کی نماز کا ٹائم کا کوئی نہیں پر میں یہ مقام دے آیا ہی واسطے ہاں تاکہ خالق کے کریم کروں تیرے گناہوں دی معافی بھی منگا اپنے گناہوں دی معافی حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر میں جنت کے چوتھے دروازے تے 4 جملے لکھے ہوئے لکھے ان دل پہلا جملہ کہڑا ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ہمسائے کی عزت کا رب کے نام جنت میں سے رسول فرماتے ہمسائے اگر تے کافر ہی کیوں نہیں بل بھی عزت کا چاہتے ہیں کہ ہوئے ہمسایہ بھی محب علی ایک گل کر کے کھڑ جانا آپ کے لڑ دے
اور کتنا عظیم جملہ کہنے چاہ گیا اس کا چھوڑا علی مولا فرماتے بچے ہمیشہ بڑے کو سکھ دے بالا دی پہلی درسگاہ کیڑی ہے گھر کا ماحول ہے جی میں اولاد کی تربیت گھر کے ماحول میں سی بچوں کو نکل سی انہیں پر پوچھے کہ مولا فرماؤ کتنے سال کا بچہ ہوئے میں ان کی تربیت کرنا کتنے سال کا بچہ ہوئے کہ جس کو نہیں سال کی تربیت کرنا علی مولا دیکھ فرماتے میں علی پیدا بچہ ماں دے شک میں جو بھی ان کی تربیت کرنا سائن بڑا حیران تھی کہ مولا بچہ ماں دے شک میں جو میں ان کی تربیت کرنا ایک ہی نہیں ہو سکتے دیکھ فرماتے بچہ ماں دے شک میں جو میں ماں کو حلال کھوا حلال دا اثر بچے پہ دی سی اگر ماں کو حرام کھوے سے تو اثر بچے پہ دی سی اور میں نے بچے کی تربیت کرنی ہے کہ ماں دے شک میں جو ہے وہ حلال کھوا تاکہ ان بچے کی تربیت بہتری ہو علی فرماتے بلند کر صلوات اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات علی مولا فرماتے بچے ہمیشہ وڈے کو سیکھتے گھر کا ماحول بچے کی پہلی درس ہے گھر کا ماحول بچے کی پہلی تربیت کا ہے اگر گھر کے ماحول نماز ہے تو بچہ نمازی ہے اگر گھر کے ماحول ماں بھیڑ پردہ کریں دیے گھر کی بچیاں بھی سر پہ چادر کر یہ کئی دفعہ تو لکھا ہو جس گھر کے بزرگ عورت سر پہ چادر کرے سی اس گھر کی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی ماں کو اگر ساکو بھی رومال بنا دے ساکو بھی چادر بنا دے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی پردے دار محبت کرے تھے علی فرماتے ایک گھر کے ماحول کا اثر ہے اگر ماں پردہ نہ کرے تو دھی بھی نہ کرے بچے ہمیشہ بڑے کروں سیکھ رہے اب پچھلے دن میں جملہ کہتا اگر ایک فرماتے کو بندہ سارا شیعہ نہیں ہو سکتا جی کو پردے دار محبت کرے یاد ہے کہ میں کہتا ہے علی فرماتے سارا شیعہ نہیں ہو سکتا علی فرماتے سادہ محب نہیں ہو سکتا جب پردے نال محبت ہی کوئی ہے پردے نال محبت اس انداز ہے یعنی اس انداز پردہ جس پردے کے محفوظ رہنے کی ایک وجہ چار دیواری بھی ناراض نہ تھیو تو میں یہ مسلسل سفر کرتے میں ایک چیز نوٹ کی ہے شاید دوسرا محسوس نہ کیتا اسی میں ایک چیز محسوس کی ہے گھر کی چار دیواری دے نہ ہونا نال پردہ محفوظ نہیں رہتا جی تو بندہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اندر نہ بنا چیزیں ہوتے کم از کم تھوڑا پیسہ لے کے اپنی باؤنڈری بنا کے دے چارداری بنا کے دے ان کا فائدہ ہے میری ماں بھیڑ بھی گھر محفوظ رہے تو میرے آگے ایک مومن سادہ مومن نہیں ہو سکتا سادہ شیعہ نہیں ہو سکتا سادہ محب نہیں ہو سکتا جب اوپر پیدا محبت ہو تو میرا دین علی فرماتے بچے ہمیشہ بڑے کو سیکھتے دیکھو اگر ماں نماز پڑھنے گئی ہوگی تو چھوٹا جا بچہ آگے ماں کے کپڑے چکے سی ماں سجدے گئی ماں کی پشتے پاس ماں آرام نہ اس بچے کو لہا چھوڑی ایو بچہ جس نے شعور کی منزل تک پہنچے نا اور ایو بچہ بل ماں کے نال کھڑ کے نماز پڑھتا جی میں ماں قیام کریں گے بچہ بھی میں قیام کریں ماں رکھوں کے لیے بچے کو ابتدا نہیں ہو رہا جس لئے ماں سجدہ کریں گے پیشانی رکھیں گے یہ ڈٹھا ہوئی تو سب بچے کو بچہ سیدھا نہیں سمجھا بچہ سجے پاسے نہیں سمجھا بچہ کھبے پاسے نہیں سمجھا ماں پیشانی رکھیں گے بچہ بھی الٹا رکھ کے رکھے نہ پیشانی ہے ایک علیحدہ گل چکے کہ بچہ ہے وہ ماں ہے وہ بٹی ہے ماں جانتی ہے سجدے سے کتنے اعضاء لانا واجب ہے سجدے سے 7 مقامات لانا واجب ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے سجدے دے وچ 7 اعضاء نہیں لیندا سجدہ باطل ہے یعنی پیشانی 2 ہتھیلیاں 2 گھٹنے 2 پیراں دے انگوٹھے اس 7 اعضاء سجدے دلاونا واجب ہے علی فرماتے بچے ہمیشہ بڑیاں کو سیکھ دے میں علی بڑیاں کو حکم دینا بچیاں کو 5 چیزیں یاد کرو
انہیں کہڑے چیزاں علی مولا دیکھ میں پہلی چیز ہے اس بچے کو دیکھو جڑے میرے کھیلن میں دے مٹی نال کھیل دے اتنا صاف ستھرا ہو گئے بچہ مٹی نال کھیل دے یہ بچہ مٹی نال کھیل کے وڈیاں کو درس پہ دے دے محلات نال محبت نہ کر اور یہ بھی دوسرے جو کہ جڑے والے بچہ مٹی دے کھیل دے مٹی دے گھر بنے دے یہ بھی یہ کوٹھیے یہ نہرے یہ باغے اور محل بنے دے اگر دوران کے کوئی بچہ ڈہا چھوڑے تو آپ نے لڑ پڑ دے لیکن جب میں کھیل ختم ہو گئی ہے کہ بچہ خود اپنے ہاتھ نال اپنے بنائے ہوئے گھر ڈہا چھوڑے علی فرمینے بچہ بڑے کو درس پہ دے دنیا دے محلات نال محبت نہ کر قبر نال محبت کسی بندے جب بہترین محل بنایا نا اس اعلان کیتا ہے اس کہ جیڑا بندہ انی خامی کڑے سی میں کو انعام دے سا میں ہر شہید اتنا چھوڑی ہے ہر بندے تعریف کی کہ 3 دن گزر گئی تعریف ہوتی رہ گئی ایک بزرگ اس مقام تے وہ فورا مکان دیتا ہے تے کہ یہ بلند بادشاہ تیرے مکان میں کو 2 خامیاں نظر دیں اس کہ ہوتی نہ کہیں نہیں کرتے نصاب ہے تو کوئی انعام ہی دے ماں تو میں وہ خامی پوری کرنا اس کہ میں کوئی انعام دی لالچ تے کوئی نہیں جڑے 2 خامیاں میں دے سامنے تو ساری دولت خرچ کر چا وہ پورے نہیں تھی پڑی اس کہ کیویں وہ کہ اس طرح مکان ہے پہلی خامی ہے تائیں ہمیشہ نہیں رہنا پہلی خامی کیا ہے تائیں ہمیشہ نہیں رہنا اور دوسری خامی ہے یہ مکان ہمیشہ نہیں رہنا میں بھی ٹورنے دنی بھی ختم ہو گئے علی فرمانے بچے کو پہلی چیز یاد کر کہ بچہ بنائے ہوئے مکان ڈہا کے بڑے کو درس پہ دے کہ دنیا دے محلات نال محبت نہ کر قبر نال محبت کر بلا کر ایک انہوں بچے کو ایک چیز بھی یاد کر دوران کھیل بچے جس لئے آپت دے لڑ پڑے کہ بچے کی لڑائی دے بڑے لڑتے یا نہیں لڑتے بالوں کی لڑائی دے بڑے لڑتے دوستو میرا آپت دے لڑ پڑے عزیز آپت دے لڑ پڑے ہمسائے آپت دے لڑ پڑے بچیاں دی لڑائی دی وجہ کرو علی مولا فرمینے انہاں بڑیاں کو لڑن تو پہلے میں علی ایک مشورہ کرنا ایک لادا انہاں بچیاں کو دیکھو او کن گئے جنہ دی خاطر بڑی آپت دے لڑتے پہن علی فرمینے ایک نگاہ انہاں بچیاں کو مارو بچے کن گئے وقت بچے آپت دے کٹھے کھیلتے کھڑے ہیں علی فرمینے اے بچہ بڑیا کو درس پہ دیتے دل لے یقینہ نہ رکھ محبت زندگی گزار بنا کے دیکھ فرمینے اس بچے کو دیکھو کہ جب میرے بچہ پڑھانا نہیں یا کسی جاتے ہوئے ماں شہد اگا کے دیتی جیب دال بھنی پا چھوڑی چندے پا چھوڑے کوئی نہ کچھ پا چھوڑی بچہ بھوک لگی تو کھاوے انہیں ہوتے نا لیکن جڑے بچہ اپنے ہم عمر ساتھیت کو ملتے کلا نہیں کھاتا وہ شاید تھوڑی تھوڑی کر کے سارے ہیں منڈا چھوڑے دے آخر کے جیب الٹ کے دکھے دے یار ہو تو وہ کوئی جیب خالی ہو گئی علی مولا دیکھ کر میں خالی یہ چیز نہیں بیٹھا رہنے دا میں علی بڑے کو حکم دینا بچے کو یہ چیز یاد کر کہ بچہ چیز بنا کے آکھڑا جاتے جیڑا رزق خدا تے کو دیتے کلا تو مالک نے خالق دی غریب مخلوق تے خرچ کرتا کہ رب رزق کے اضافہ کر چکا ارے جملہ اسے بھی مناسبت عرض کر چھوڑا پہلے بھی عرض کہتا شاید کہ امیر المومنین نے جناب خضر کو ایک جملہ پوچھا ہے کہ یاد ہو سی کہ خضر نے سانا کہ تیرے کو بہترین حکمت والا جملہ کہہ رہے تو جناب خضر یہ جملہ فرمایا ہاں بہترین جملہ یہ ہے امیر لوگوں پوچھے گئے خوف خدا دل وچ رکھ کے غریباں دی سرپرستی کر علی فرمینے بہترین جملہ ہے کہ جناب خضر نے کہا دوسرا فرماؤ بہترین جملہ علی فرمینے خضر جملہ تیرا بھی بہترین ہے لیکن میں علی پیانا غریب لوگوں کو چاہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے امیرہ دی دولت کے پاسے دیکھے نہیں نا تو بہرحال علی مولا فرمینے بچے کو یہ چیز بھی یاد کیا کہ یہ بچہ بڑے کو 10 بجے سے کلا کا شے رکھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. علی فرمیندے بہترین سخی میں علی دے نزدیک وہ ہے جے کو اپنے کھاواں دی اتنی نہ ہوے بات بھی اللہ دے راہ تے خرچ کرے. اور آخری گل علی مولا فرمیندے بچے کو یہ چیز حاصل کر، خوشی کا موقع ہوئے بچے والدین کو کچھ منگے کہ والدین نہ دے بچے روندے صرف روندے نہیں، بچے زمین پہ بٹھا رو رو کے اپنی گل منویندے. علی فرماتے بچہ صرف رو کے اپنی گل نہیں پہ منویندا، میں بڑے اپنے حکم پہ لینا بچے کو یہ چیز حاصل کرو. بچہ بڑے کو درس پہ دے دے کہ میں رو رو کے اپنے والدین کو اپنی گل منوینا، تو رو رو کے اپنے خالق کو گناہوں دی معافی کیوں دینا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ. مہمان نواز پڑھ، مہمان دی عزت کر، ہمسایوں کا خیال کر. اور تیسرا جملہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او یصمت. رسول فرمیندے میں معراج تے گیا جملہ لکھا ہے تھے اللہ تے ایمان بھی ہے، اودے رسول تے ایمان بھی ہے. تو اللہ پہ آدھے اگر جنت چاہیے ہے کیڑے ویلے بول اچھی گفتگو کر یا خاموشی اختیار کر. اور چوتھا جملہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم لوالدیہ. اگر چاہے میں رب تے کو جنت دینا تو والدین کی عزت کر. اور فرمائیں اکرم الوالدین ولو کان کافرا. مولا فرمائیں والدین کی عزت کر اگرچہ والدین کافر ہی کیوں. رسول اکرم نے جنہاں چار چیزوں کے پاس دیکھنا عبادت دیتا ہے نا، جن کی پہلی چیز ہے النظر الی الکعبہ عبادت، کعبہ کے پاس دیکھنا عبادت. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کے پاسے دیکھنا عبادت. جس کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. وہ مصطفیٰ پہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے کے پاسے دیکھنا بھی رب کی عبادت. اور یہ وجہ چھے امام کی خدمت ایک شخص آیا، مولا میں الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں، پہلے نصرانی ہوں، تو نے نانے نے کلمہ پڑھ کے دے تو نے ایمان گن آیا. میرے واسطے مصروف یہ ہے کہ میری ماں اجل تک غیر مسلم ہے، میری ماں تو کو نہیں منے دی، تو نے نانے کو نہیں منے دی. آقا میرے واسطے کیا حکم ہے؟ میرے آقا دے کر میں پہلے کلو زیادہ ماں دی عزت کر. آقا وہ تو کو نہیں منے دی، میرے آقا وہ نہیں منے دی، تو منے دے. اتابدار پہلے بھی تھا لیکن مزید ماں دی خدمت کرنے لگ گئے. ماں دیکھ کر میرا بیٹا پہلے بھی بڑی خدمت کی تھی، پہلے بھی بڑا تابعداری کرنا ہمیں، لیکن جب اندر دوسرا مذہب اختیار کی تھی بہت زیادہ تابعدار ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ماں جس مصطفیٰ کا میں کلمہ پڑھے نا، اس سے مصطفیٰ دے بیٹے صادق نے آگے بھاوے تیری ماں سا کو نہ جو منے ہے نہ تیری ماں. اور مالک کا جی میرا بیٹا میں کو بھی کھیتی اور لوگوں کے کول میں بھی ہوئے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا. اکرم الوالدین ولو کان کافرا. اور میں آدھانا میرا عزیز ایک عشر مجالس میرے اندر انقلاب کتاب ہے. اگر عشر مجالس کے پہلے میں والدین کا نافرمان ہمیں، والدین کا گستاخ ہمیں، انہوں نے بے ادبی کرنا ہمیں، انہوں نے اچھا لینا ہمیں. امام معصوم فرماتے ہیں جوانی دے نشے کے مست ہو کے والدین نال سخت لہجے نال گفتگو نہ کر. مطلب تیری جوانی دا سخت لے جاؤ برداشت نہ کر سکے، انہاں دا دل دہن نے تو یاد رکھے او ناراض ہو گئے نہیں تو رب ناراض ہو گئے، تے رب ناراض ہو گئے وہ تیرا کوئی سجدہ ہی قبول نہیں. اکرم الوالدین ولو کان کافرا. کتنا عظیم یہ پیغام، کتنا عظیم یہ دین. یہی حسینی درسگاہ، یہی حسینی یونیورسٹی اور یہی وہ پیغام جنہاں میں پہلے دن عرض کہا کہ زہرا کا لال ہدایت چراغ. خود خالق فرمائے، خود رسول فرمائے ان الحسین مصباح الہدی. یہ حسین ہدایت چراغ ہے. اور خالق کریم نے شہادت حسین دے عجب کے وچ مجلس حسین کو ہدایت چراغ کر.
مجلس حسین موسیٰ کو پیغام ملتا ہے، مجلس حسین موسیٰ کو دین مل ہے۔ تو میرا عزیز ایڈا اوکھا بچی ہے دین، سادہ کچھ لگا نہیں، یہ خاندان کا کچھ بچہ نہیں۔ 6 ہستیاں ایسی ہیں جن ہستیاں نے قربانیاں دے کے کہ دین بچائی۔ انہیں تو 3 مرد ہیں، 3 پردہ ہیں، 2 نے مکے بچائے، 2 نے مدینے بچائے، 2 نے کربلا بچائے۔ جنہ مکے بچائے انہیں جو ایک علی دا بابا ابو طالب، زہرا دی ماں خدیجہ۔ جنہ مدینے بچائے انہیں جو علی تے خدیجہ دی زہرا بطول، اور جنہ کربلا میں کے بچائے انہیں جو علی دا پتر حسین تے بطول دی زینب کبریٰ۔ میرا دل میں ہم ہو رہی ہے عزیزوں نے فرمائش کرتے وہ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے شہادت حضرت نیک برات کرے سو ایو گزارتا میرا عظیم مہربان چشم تصور ایو کو سوچ اج نو تھی گئی ہے۔ میرا سوال ہے زنارہ کنو کتنے راتاں کا مہمان ہے؟ میں بھولا نہیں، میں سوال کتنے راتاں کا مہمان ہے؟ تو یقیناً سارے کا جواب ہے ایک رات کا، ایک رات کا مہمان سکینہ نے تصفہ۔ اور میں جملہ آدھا 9 10 11 محرم تک ہے۔ قبلہ محمد یار شاہ صاحب نشفی آل اللہ مقام و فرمائے بے شک شام غریبہ سخت ہے، لیکن قبلہ فرمائے 11 دن شام غریبہ تو زیادہ سخت ہے۔ قبلہ روک کے فرمائے کی وجہ ہے شام غریبہ علی دیا چادرہ لوکیں رات دسیائی ہے، رات دسیائی کا پردہ ہاں جیوے دیوے دین چڑھتا ہے، روشنی پھیلتی گئی ہے، بھرا دے قاتل کٹھے تھیندے رہے ہیں، بھیڑ آدھی رہی ہے، واہ بھیڑا اجھوکنا اللہ 2 راتاں سیدہ پہ وہ موکھیا رہی کوشش کی کرو انہیں 2 راتی کی عبادت گزارو، نہ بچیاں نہ اتنا پیار کرو، نہ اتنا مذاق لیا محفل سجاؤ، کوئی شک نہیں ایسا عزاداریاں کرنے ہیں اور تسمیہ لگے عزاداری کرے سو، ماتمداری کرے سو، مجلس سو سو، روحے پڑھ سو، رو سو، لیکن اتنا نسا اسا مجلس سو سو تا پانی پی کے، اسا رو سو تا پانی پی کے، اسا ماتم کرے سو تا پانی پی کے، اور سوچ علی دی جڑی 3 دیہاں دی تسیم ہے، علی دی اگر ایک قرآن کے نہ ہوگی حسین بے دی لاش سے آگے نہ وہ قرآن کے نہ ہوگی بے دی لاش سے آگے کی نہ 3 دیہاں دی تسیم ہر لاش تے روگی علی دی۔ یہ واسطے میں اپیل کرے سا مردہ کو بھی عورتہ کو بھی کہ نہ 2 رات یہ بچے کو پیار کر رہے، کہ نہ 2 رات یہ ناموس کرائے، نہ مذاق لیا محفل سجائے، جے دے دل عشق حسین ہے، جے دے دل قبر حسین ہے، وہ خالی ایو چسو کے ایک رات کا مہمان ہے۔ اور ایک بھی حقیقت ہے کہ وہ لمحات کی وہ ٹائم ہے کوئی ضرورت نہیں کوئی بندہ پڑھے تسا سن کے، کوئی ضرورت نہیں کوئی ذکر کرے تسا سن کوئی تو سارے اسباب ہیں، لیکن حقیقت ہے امام معصوم کوئی نہ 2 دن کوئی مسکراتا نہ دیتا، چہرے پہ موت کی زلدی ہوتی ہے۔ غلام پوچھنا مولا یہ کیڑی حالت بن گئی ہے، دیکھ میرے تو آپ کو کیا پتہ ہی نہ نہیں انشاءاللہ کتنا نقصان ہے۔ میں بھی اگر 2 راتی سیدہ پہ وہ اوکھی ہوئی ہے، انہاں 2 راتی مدہ خلق ہے، ایک 9ویں دی رات، کئی 11ویں دی رات،
10ویں کی رات کو آدھر شام شہیدہ، 11ویں کی رات کو آدھر شام غریبہ۔ فرق اتنا ہی بھی 10ویں کی رات ہر ماں دے سامنے پتر موجود ہے۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھو، عبادت اپنی مکمل کرو۔ 10ویں کی رات ہر ماں دے سامنے پتر موجود ہے۔ 11ویں رات ماں دے سامنے پتر کی لاشاں تھک نہ سن۔ 10ویں کی رات ہر ماں دے سامنے پتر موجود ہے۔ لیلا دے سامنے اکبر موجود، فردا دے سامنے قاسم موجود، رباب دے سامنے اصغر موجود، زینب کبریٰ دے سامنے اون محمد موجود۔ 11ویں رات لیلا دے سامنے اکبر کی لاش، فروا دے سامنے قاسم کی لاش، ہر ماں دے سامنے پتروں کی لاش۔ 10ویں کی رات ہر بھیڑ کے سامنے بھیڑا موجود، 11ویں رات بھیڑی کے سامنے بھیڑا موجود۔ ایک کیوں نہ چلا تھا 10ویں کی رات ہر پردہ دار کے سر پہ چادر موجود، 11ویں کی رات ہر بی بی بدیا کی ماں حجاب ہائے میرا پردہ۔ 10ویں کی رات عباس کا پہرا، علی کی خیمے کے اندر غازی کا پہرا۔ 11ویں رات علی کی ہاتھ سڑی ہوئی چوب، آدھی بدی الحافظ والحفیظ۔ امام صادق فرماتے ہیں ترے مقامات ہی ہوتے ہیں اتنا عورت دے مرن دے چانس دیا مردوں کے مسائل آوے نا وہ برداشت کر رہے ہیں۔ فرماتے عورتوں کا دل وڈا نرم تے نازک ہو گئے، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ مولا صادق خود روتے بھی ہیں۔ فرماتے ترے مقامات ہی ہوتے ہیں اتنا عورت دے مرن دے چانس دیا ہیں۔ فرماتے پہلا مقام ہے دروازے پہ جنازہ بھی ہوگے دفن کر ڈالا۔ امام صادق فرماتے پہلا مقام ہے دروازے پہ جنازہ بھی ہوگے کوئی دفن کر والا نہ ہوگے۔ فرماتے دوسرا مقام ہے لٹن والے ڈاکو والے کوئی چھڑاوا ڈالا نہ ہوگے۔ مریان کا فرماتے تیسرا مقام ہے گھر کو بھار لگوانگے کوئی بجھاوا ڈالا نہ ہوگے۔ جی امام صادق فرماتے ترے مقامات اتنا عورت دے مرن دے چانس زیادہ۔ پہلا مقام کے دروازے میں جنازہ بھی ہوگا کوئی دفن کرنا نہ ہوگا۔ دوسرا مقام لٹن والے ڈاکو آویں کوئی چھڑاوا ڈالا نہ ہوگا۔ تیسرا مقام گھر کو بھا لگوانگے کوئی بجھاوا ڈالا نہ ہوگا۔ اور امام صادق کی چیخ بنیاد رو کے فرماتے کربلا تری مصیبت میری دادی زینب نے کٹھی کی۔ مولا فرماتے ہیں دروازے تے ایک نہیں دو نہیں مشہور والی روایت محبت رضا اللہ جانے ہو میرا میرا ساتھ نہیں جڑے میں کبھی نہ اپنی اندر سراشا فرماتا کرنا۔ علی دیا دیا مفیدہ والے ابن ساتھ دعا میں کوئی اتنی اجازت ہے میں زہرا دے پتر حسین کو دفن کر کے نہ جناب فضا کے کیا جواب کبھی نہیں دیتے رونی ولی علی بھی پوچھ دیئے کیوں نہیں رونی جناب فضا رو کیا دیا قضا دی توڑا حکم من کے گئی تا لیکن کبھی نہ آدھا علی بھی دعا میں دفن تا مسلمانہ کو کرے منہ پھر کے مدینے آنے پاسے آدھی امام محمد نبی اجرکم اللہ امام صادق فرماتے پہلا مقام اور میری دوسری مصیبت ہے یہ لٹن والے ڈاکوؤں کو چھڑاوا ڈالا رہا۔ فرماتے تیسری مصیبت ہے یہ گھر کو بھا لگی ہے میری نانی زینب یتیمہ کو بدی کٹھی کرے لیے
قبلہ یار شاہ صاحب مرحوم فرمیندے رہے علی دی دھیر اللہ کا بھئی ام المصائب کو آدھا جدی زندگی جو خوشیاں تھوڑی ہوئے دکھ دیا نہ ہوئے قبلہ رونے کی آروں کے فرمانے لا بطور دی دھیر سارے دکھ نہ پڑھو بطور دی دھیر سارے مصیبتہ نہ پڑھو قبلہ رو کہیو کوئی فرمانے لا علی دی دھیر دکھا دیتا ہے جملے کافی ہے پہلا جملہ رو کے فرمانے لا بطور دی دھیر نگا سارا قبلہ یام شاہ سے مرحوم فرمیندے ہیں بطور دی دھیر پہلا مصیبت والا جملہ اوما دی دھیر جگہ جنازہ حضرات کو چلو اوما دی دھیر جڑی آگئی یا علی محمد اللہ میں کو حضرات کو دفر کروے قبلہ رونے کی آروں کے فرمانے لا پہلا جملہ بطور دی دھیر ننگا سارا بدلوں کے فرمانے لا دوجہ جملہ بطور دی دھیر شرابی کا دردار قد قبلہ رونے کی آروں کے فرمانے لا بطور دی دھیر حتھیں رسیہ توانی محبت پڑے کہ قبلہ پیالا ہی آجائی جنگل علی دی کیسے بھاگ وطن سے ولی آگیا عبداللہ کو سارے حال کیا دی جاتے جایا میرا غازی ہو کھلت ہے جاتے جایا میرا ناصر ہو کھلت ہے جاتے جایا میرے اکبر کو بچی لگی ہے جاتے جایا میرا حسین بھجنے گھوڑے کھلت ہے علی دی پر بھی رہ گئی عبداللہ روزہ رہ گیا تیرے بی بی جو پی عبداللہ رو گیا میں سارے میں نصیبے کی چوری بنی مسئلہ کیا میرے آنا محمد وفا نہیں کی دیا بی بی آگے جاتے جایا چوری دانا وفا کی دیا عبداللہ رو گیا جو میں گنسا میری چوری آخری میں کچھ آدھی بھی نہیں گوئے گا اندازہ